السلام علیکم، میں ہوں علی آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہلکا نمبر۔ آج ہم موجود ہیں سینئر پولیٹیشین جاوید ہاشمی صاحب کے ہاؤس میں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جو اس وقت ان پر بیت رہی ہے وہ بھی ان سے سوالات کریں گے، کیونکہ ان کے کافی ساری جو اراضی تھی ان کا اس کو بھی گرا دیا گیا، وہ انتقامی کارروائی تھی، وہ کیا تھا اس پر بھی بات کریں گے، کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی بات ہوگی ان سے۔ السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی جی آپ تشریف لائے۔ سر ابھی ہم جہاں سے گزر کے آ رہے تھے وہاں آپ کی جو اراضی ہے اسے مسمار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی انتقامی کارروائی ہے یا ہم اس کے لیے ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے۔ جی جو یہ میرے داماد کا شادی حال ہے، جی ساتھ میری بیٹی کا گھر ہے، اسکول ہے، اور اس سے 2 بلکہ 3 کلومیٹر دور ہمارے کنٹرول شیڈز ہیں۔ تو یہ ملا جلا کے وہ 10-15 کروڑ کا نقصان پہنچ گیا۔ تو پھر ہمیں پتہ ہے کوئی اس کا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے، کوئی اگر قانون ہو تو اس کے اوپر تو ہم جائیں۔ ہم گئے ہائی کورٹ کے سامنے، تو ملتان ہائی کورٹ کے سامنے جو یہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے، یعنی ڈی سی کمشنر، انہوں نے وہاں بیان دیا کہ یہ پہلے تو وہ کہتے تھے یہ اوقاف کی زمین ہے، تمام چینلز پہ یہی چلتا رہا سارا دن۔ اب جب انہیں پتہ تھا جواب دینا پڑے گا، وہاں تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، لیکن انہوں نے نقشہ نہیں بنوایا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے بھی پروسیس ہوتا ہے، سیل کر دیتے، نوٹس بھیج دیتے، مگر یہ ایک بالکل ایک سیاسی انتقام جو تھا وہ لاوا ابل رہا تھا۔ تو چونکہ ہم تو عادی ہیں، تو اس گھر کا بھی گروا کے کیا انہوں نے، پورا علاقہ انہوں نے جو ان کی فورسز تھیں انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ تو اچھا چونکہ ہم تو 6-7 دفعہ پہلے بھی بات کہیں ہوتی ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں، تو آگے پھر کچھ نکلتا تو ہے نہیں۔ تو وہ ابھی دوسرا جو زیادہ کیا، وہ میری بیٹی کا اکاؤنٹ تھا 52 لاکھ اس میں تھے، الائٹ بینک تھا۔ تو وہ الائٹ بینک کا وہ تو امین ہوتا ہے بینک کا آپ کا، بالکل صحیح۔ انہوں نے اس کے لیے بھی نہ نوٹس دیا نہ کچھ کیا، آ کے بیٹھ کے اٹھا کے لے گئے۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ تو دن دہاڑا کا ڈکیتی ہے، اس کو پھر اس کے لیے بھی ہم گئے ہائی کورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ان کے فیصلے میں لکھا کہ یہ جو ہے اسٹیٹ کی ڈکیتی ہے اپنے شہری کے خلاف، اور یہ اس طریقے سے بینکوں کا نظام جو ہے اس کے اوپر بھی کوشچن ابھریں گے، اور بین الاقوامی طور پر اور بات آگے چلی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمارا کورٹوں کے اندر ہے، باقی جو ہونا تھا ہو گیا۔ جو بلڈنگ ابھی آپ اس کا کوئی نوٹس تو آیا ہوگا کہ آپ کو اس کو گرا دیں گے یا ایسا کر دیں گے؟ نہیں کوئی دیا ہی نہیں ہے۔ وہی اس نے پوچھا نا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہ بھئی تم نے کوئی نوٹس دیا ہے، تو ان کے پاس تھا کچھ نہیں۔ اچھا کوئی ایڈریس انہوں نے کہا جی ہم بھیجا تھا یہ، انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے کوئی ایڈریس ہے ان کے جس ایڈریس پہ آپ نے بھیجا ہو، تو وہ ایڈریس نہیں تھا۔ تو وہ تو مطلب یہ عدالت کر سکتی تھی ہمیں واپس آ کے
बनवा के तो नहीं दे सकती ना। बिल्कुल सही। और ये भी हमें पता चला है कि जैसे ही ये बिल्डिंग गिराई गई है तो सामान था उसमें कराकरी का, वो बहुत ज़्यादा मेरा, तो वो भी निकालने नहीं दिया। नहीं नहीं, क्या निकालने के क्या, यहाँ पे तो मैं ये जो इंतहा कर दिया स्कूल का, सारे स्कूल के को फर्नीचर तोड़ दिया। अच्छा। हमारी जो वहाँ पे स्टाफ था उनके टेलीफोन छीन लिए और 10 घंटे स्कूल पे भी कब्ज़ा किए रखा। बच्चों का सामान था, मेरी बेटी का वहाँ एक साथ रेजिडेंशियल जगह है, घर है, तो वो सब उन्होंने मिलिया मेट करते गए। तो वो हमें पता था ये टोटली इंतकामी कार्रवाई नज़र आती है आपको। चलो, तो ये तो एक तरफ मामला रह जाता है। अभी इमरान खान साहब का एक हालिया बयान आया है जो उन्होंने एब्सोल्यूटली नोट के तौर पर अमेरिका को कहा है, वो अड्डे देने के हवाले से। उस पर आप क्या कहते हैं कि उनका बयान ठीक था, ये उनको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल में बयान बिल्कुल सही है, यही हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। और उसके जो बयान जो है वो हमारी कौमी पॉलिसी के मुताबिक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें बयानात हम देते रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इनडायरेक्ट तरीके से आज भी शामूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो उन्होंने एक रास्ता बताया है कि हमारा चूँकि कराची का एयरपोर्ट फलां उन्होंने निकलना है तो कहीं देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, तो वो ख़ुद ही उसकी तरदीद कर देते हैं। इसलिए वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात आ जाती है कि एक दफ़ा कहा अड्डे नहीं दिए, अब ये कहेंगे छोटा सा हमने कराची का एयरपोर्ट दिया है। इसी तरीके से जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था, उन्होंने कहा था कि हम ये इनके ड्रोन वगैरह का उड़ाने का भी हम जगह नहीं देंगे। फिर उन्होंने जैकबाबाद का दे दिया, फिर उन्होंने वहाँ पे गवादर के करीब वो इलाके दे दिए, पसनी दे दिया, जीवानी दे दिया। तो वो इस तरीके से ये अभी चूँकि ज़बानी कलामी बात जो है वो बिल्कुल सही है, यही बयान भी होना चाहिए, लेकिन स्टैंड भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये यू टर्न फिर से इमरान खान साहब ले लेंगे और किसी न किसी और तरीके से इसे अड्डे अमेरिका को दे देंगे। इस बारे में आपका मैंने अर्ज किया है ना कि वो और कोई वे अपना ढूंढ लेते हैं इस मामले में। नहीं, ये बता रहा हूँ ना मैं कि यहाँ हमेशा यही होता रहा है। ठीक। जो अमेरिका का मौक़िफ़ है वो हमारी असाकिर पाकिस्तान को वो देते हैं, और जो उनका कहा ना माने तो फिर उस हुकूमत को भी फिर अमेरिका हेल्प करता है कि कोई मार्शल लॉ आ जाए, कुछ आ जाए, अपनी मर्ज़ी क्या। और इमरान खान जो है उसने अपने 3 सालों के अंदर इतने यू टर्न लिए हुए हैं कि इस पर जो बड़ी क़यादत होनी चाहिए उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहे। तो इसलिए खदशात हैं कौम के, मेरे भी हैं, कि ये अमेरिका के आगे एक दिन नहीं चल सकता हमारा। IMF का दबाव पड़ेगा, दूसरे पड़ेंगे, ये इन्होंने बदलने की कोशिश करनी है। लेकिन अब तक चूँकि बयान दिया है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बाकी यू टर्न तो लेना ही लेना है उन्होंने। तो अभी ये भी मामला चल रहा है कि FATF ने जो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फ़ैसला किया पाकिस्तान को, उसमें सिर्फ जो हमारे हुकूमती अरकान हैं उनके मुताबिक कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से जो कवानीन पास करना था उसमें कोई कमी है, उसकी वजह से अभी तक FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि मुल्क चल नहीं सकता कि आप पैसा जो है सारा बाहर भेज दें और या फिर दूसरे ज़रिए से वापस ले आएँ। कोई भी इसके अंदर आता हो, और इसकी तो मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए। और जो पाकिस्तान का सरमाया है
وہ بھی واپس لینے کے لیے قوانین کو سخت کرنا چاہیے. یہی وہ کہہ رہے ہیں, یہی ہم کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا کنٹروورسی نہیں ہے. اور سر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں, ایک طرف نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, تو پی ٹی آئی بھی ہے. پی ٹی آئی کی جو اس موجودہ حکومت ہے اس سے بہت ساری عوام ناخوش بھی ہے, مہنگائی کے حوالے سے. دوسرے معاملہ جو لاک ڈاؤن گزرا ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. تو ابھی آپ آنے والے جو الیکشنز ہیں, جو آنے والے الیکشن ہیں, ان میں آپ کس پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سروائیو کرے اس معاملے میں؟ دیکھیے یہ تو بڑا واضح پیغام مل رہا ہے. جی. ہر الیکشن جو ہوتا ہے وہ کون جیتتا ہے؟ مسلم لیگ نون. صحیح. جو بھی ضمنی الیکشن ہوا ہے, ابھی یہ سیالکوٹ میں ہو رہا ہے. جی بالکل. یہ دیکھ لیجیے گا. یہ جب تک یہ اس کے اندر, چونکہ یہ ایک الیکشن ہے, اس کے اندر ان کی مشین جو ہے وہ تو کام نہیں کرتی, پکڑے جاتے ہیں, پورے ملک کی نظریں ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی وہ دھاندلی کی جو مشین ہے اس کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. مثلا ہم یہ عمران خان کی پارٹی کے اندر یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مشین لانا چاہتے ہیں, اس کے پارٹی کے اندر اسی سے الیکشن کرائے گئے تھے. جی. میں خود اس کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی دھاندلی پارٹی کے لوگوں نے کہی, اور وہ ان کے یعنی آپ دیکھیں کہ جسٹس وجیہ الدین نے اس کا کمیشن بنایا, عمران خان نے پارٹی کے اندر والے الیکشن کے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹرانک کے ذریعے ای وی کے ساتھ, تو وہ پارٹی کے اندر چل چکا ہے اور اس کے اندر دھاندلی ٹکا کے کی ہے. پھر اس کے اوپر نورانی صاحب کا بنایا انہوں نے کمیشن, انہوں نے یہی کہا. حامد خان صاحب کا بنایا, انہوں نے یہی کہا. میری تو آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا کہ میں تو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس لیے وہ اس طریقے کی مشینوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بن جائیں, یا جو ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مشینوں کے ذریعے وہ کر دیں گے, لیکن اس کو یہ قوم نہیں مانے گی. ایک اور دھاندلی کا اور الیکشن چلا گیا تو بس یہ پھر ملک گیا. کیونکہ ابھی کہتے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہو رہا ہے وہ بھی نون لیگ جیتی ہے, اور آنے والا الیکشن بھی آپ کی نظر میں وہ نون لیگ ہی جیتے گی. لیکن اس وقت جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ابھی تک تو ظاہر نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں, وہ بھی واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ شہباز شریف کو بھی جانے نہیں دیا. تو ابھی کچھ اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دوبارہ سے کھڑی ہو پائے گی نون لیگ کہ نہیں کھڑی ہو پائے گی. نہیں, نون لیگ تو کھڑی ہے. جی. اس کو گرانے کے لیے نظام بنا رہے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ ایک اور زیادہ محاذ کھڑے کیے جائیں, مسلم لیگ کو تمام چیزوں میں تنہا کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ کا اتنا کنٹرول ہے کہ ہر الیکشن پہ وہ جیت رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے جو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں وہاں پہ بھی مسلم لیگ جیت رہی ہے. تو اس لیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں اب کہ مذاکرات کے ذریعے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم ساروں میں تقسیم کر دیں گے, یا سندھ کسی کو دے دیں گے فلاں, تو آپ کو ہم حکومت دے دیں گے. بے شک شہباز شریف بن جائیں, میاں صاحب بن جائیں, لیکن سیٹیں ہم اپنی مرضی کی دیں گے. یہی تو جنگ ہے. ہماری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں, ووٹ کو عزت دو, جو ووٹ ہے وہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو انشور کرو, اس کے لیے نظام بہتر بناؤ, اور جس کو پھر رزلٹ چاہتے ہیں چلے جائیں. دیکھیں جی یہ جو الیکشن ہے, ان الیکشن میں آپ 18 والا الیکشن جو ہے میں بلا مقابلہ جیت گیا تھا, ماشاءاللہ, شوج آباد کا اور مخدوم رشید کا. اب اس میں کیونکہ میرے مقابلے پہ 3 کینڈیڈیٹ تھے, اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب سے 30.5 کروڑ ان کی بیگم صاحبہ کے نام پہ
नादहिंदा थे। नादहिंदा इसी थे। तरीके से इब्राहिम साहब के भी नादहिंदगा थी। यूँ आपने जावेद अली साहब की भी कोई 4.5 करोड़ के करीब उनकी बेगम साहबा के नाम पे तो वो उसने उड़ा दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। सही। तो मुझे तो डिक्लेयर कर दिया, मुझे सब ने मुबारकें भी दी। माशाल्लाह। तो लेकिन फिर वो चूँकि साफ शफाफ इलेक्शन थे ना, जी जी। मैं जो जीतने वाला था रह गया। जो आज जो मैं असेंबली में बैठा होता, अब यहाँ बैठा हूँ। हाँ। तो ये इस तरीके से अब इसको रोकने के लिए ये जंग लड़ रही है मुस्लिम लीग नून। उनके लोगों को पकड़ा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। अब सारे अभी तो गए ना, जी। निकल के कैसे हैं? अदालतों ने ऐसा ऐसा उनके हक में फैसला करना शुरू कर दिए। तो मुस्लिम लीग को कैसे खड़ी नहीं, वो तो खड़ी है, जो आप मारे हैं वो खड़ी है, उसको गिराया नहीं जा सकता। यही इंशाल्लाह जो नतायज है इनको कबूल करने पड़ेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने जावेद हाशमी साहब से कुछ सख्त सवाल भी किए, कुछ नरम सवाल भी किए, पीटीआई के हवाले से किए, नून लीग के हवाले से किए। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया और उनके साथ जो इंतकामी कार्रवाई हुई है उन्होंने उनको भी बयान किया। के साथ इजाज़त चाहूँगा, आपका होस्ट अली आसिफ। अल्लाह हाफिज़।